ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنا وقت نکال کر اس پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے تشریف لائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز کو عوام اور حکام تک پہنچانے کے لیے پہلے کی نسبت بڑھ چڑھ کر اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ اس وقت میں بندہ ناچیز محمد ایوب مغل، صدر جمہوریہ پاکستان رانی جنوبی پنجاب اور جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظم اعلیٰ ہمارے قائد جناب علامہ فاروق خان سعیدی صاحب اور سنی تحریک کے مرزا ارشد قادری صاحب، حافظ محمد سعید صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے حافظ محمد ظفر قریشی صاحب اور انجمن طلبہ اسلام کے قاری زوار صاحب اور ہمارے دیگر ساتھی یہاں پر موجود ہیں۔ آج ہم یہاں پر تمام تنظیمات اہل سنت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے سرورت اعجاز قادری صاحب کے گھر کراچی میں جو پولیس گردی کی گئی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا گیا، خواتین کو تھپڑ مارے گئے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم سرورت اعجاز قادری صاحب کے گھر پر حملے کو اہل سنت پر حملہ تصور کرتے ہیں، اور ہم حکومت پاکستان سے اور حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام کرنے والوں کو فوری سسپینڈ کیا جائے اور اس پر فوری کمیشن بنا کر انکوائری کی جائے کیوں ایسا کیا گیا۔ اور حضرات محترم، میں ایک اضافی بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم تمام سرکاری محکموں سے، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی سرکاری تقریبات ہوں اس میں تلاوت قرآن کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ نعت ضرور پیش کیا جائے، اور جو سرورت اعجاز قادری صاحب کے گھر پر جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور جو مقدس کتابوں کی بے حرمتی کی گئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ از خود کارروائی کرتے ہوئے ان افراد کے خلاف جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اور جنہوں نے مقدس کتابوں کی احادیث کی بے حرمتی کی ہے، ان کے خلاف سرکار خود پرچہ درج کروائے، قانونی کارروائی کرے۔ اور یہ کسی طور پر بھی برداشت نہیں ہے کہ گھروں میں داخل ہو کر آپ اہل سنت کی قیادت پر حملہ آور ہوں۔ تفصیل کے لیے میں گزارش کروں گا سنی تحریک کے جناب مرزا ارشد قادری صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔ تنظیمات اہل سنت پاکستان ملتان کی جانب سے کراچی میں سربراہ سنی تحریک محمد سرورت اعجاز قادری کے گھر پر ہونے والے بلا جواز چھاپے، چادر اور چار دیواری کی حرمت پامال کرنے، خواتین خانہ پر تشدد اور بغیر لیڈیز پولیس کارروائی جیسے سنگین اور قابل مذمت اقدامات پر شدید احتجاج اور گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ سربراہ سنی تحریک انجینئر محمد سرورت اعجاز قادری ایک قومی سطح کے رہنما ہیں۔ ان کے گھر پر بغیر قانونی جواز کارروائی نہ صرف آئین پاکستان کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ شریعت مطہرہ کے مسلمہ اصولوں کے بھی منافی ہے۔ اسلامی معاشرے میں چادر اور چار دیواری کی حرمت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جسے پامال کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ بقول سنی تحریک کی قیادت کے برآمد ہونے والے اسلحے میں 3 سرکاری SMG رائفلز سربراہ سنی تحریک کے سرکاری پولیس گارڈز کی تھیں،
جبکہ دیگر اسلحہ لائسنس اور پرمٹ کے ساتھ قانونی حیثیت رکھتے ہیں. دیگر اسلحہ جو ہے وہ لائسنس اور پرمٹ کے ساتھ قانونی حیثیت رکھتا ہے. اگر بالفرض کوئی فرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا تو اس کی گرفتاری اس کی رہائش سے قانون کے مطابق عمل میں لائی جا سکتی تھی. پورے گھر کو نشانہ بنانا، خواتین پر تشدد اور خوف و ہراس پھیلانا سری مس ہینڈلنگ ہے، جس کی فوری، شفاف اور مثال قائم کرنے والی کارروائی ناگزیر ہے. تنظیمات اہل سنت پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ اس واقعے کا فوری نوٹس لیں، ذمہ دار اہلکاروں اور افسران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں اور اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ آئندہ کسی بھی شہری بالخصوص مذہبی قیادت کے خلاف ایسے غیر آئینی اقدامات نہ دہرائے جائیں. ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت بر صغیر کا سواد اعظم ہے. یہ مسلک تاریخی طور پر پرامن رہا ہے، آج بھی پرامن ہے، مستقبل میں بھی پرامن رہیں گے. تاہم افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ عناصر دانستہ طور پر اہل سنت کو متشدد ثابت کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں. بریلوی علماء و مشائخ ایسی کسی سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہمارا طرز فکر محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امن، رواداری اور ریاستی نظم و قانون کی پاسداری پر مبنی ہے. اسلام آباد میں منعقدہ حالیہ علماء و مشائخ کانفرنس میں سپاہ سالار اعظم کی جانب سے افغانستان کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا گیا، تنظیمات اہل سنت پاکستان اس امر کو دو ٹوک الفاظ میں دہراتی ہے کہ اہل سنت پہلے دن سے افغانستان کے معاملے پر ریاست پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے. آپریشن بنیان المرصوص کے بعد افغانستان کا بھارت کی پراکسی کے طور پر استعمال ہونا ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. اہل سنت اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ریاستی اداروں کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اہل سنت کا بچہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے. حال ہی میں سانحہ مرید کے بعد یہ بریلوی علماء مشائخ ہی تھے جنہوں نے عوام اہل سنت کو نہ صرف پرامن رکھا بلکہ ہر حال میں اداروں کا ساتھ دیا اور یہ پیغام دیا کہ پاکستان ہر حال میں مقدم ہے. اس کے باوجود ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قومی سطح پر بعض مواقع پر چند مخصوص ناموں کو سراہ کر باقی مسالک کی تعمیری اور پرامن خدمات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو اتحاد امت اور قومی یکجہتی کے منافی تاثر کو جنم دیتا ہے. کیا یہ حقیقت فراموش کی جا سکتی ہے کہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے قابرین اہل سنت کے کردار کے بغیر 1973 کے آئین کی تکمیل ممکن نہ تھی؟ کیا اہل سنت بریلوی مسلک قیام پاکستان کے بنیادی سٹیک ہولڈرز نہیں تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز پر لبیک کہا، قدم سے قدم ملایا، بے شمار قربانیاں دے کر اس وطن کو وجود بخشا؟ گلیوں کوچوں اور میدانوں میں اپنے خون کے نذرانے پیش کرنے والی یہ جماعت کسی طور دیوار سے لگائے جانے کی متحمل نہیں ہو سکتی. ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ بریلوی مسلک اہل سنت ایک زندہ حقیقت ہے. ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، مگر اپنے آئینی، قانونی اور مذہبی حقوق کے غصب کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. ریاستی اداروں سے ہمارا مطالبہ ہے وہ اہل سنت کی خدمات، قربانیوں اور قومی وفاداری کا عملی اعتراف کریں، بلا جواز کارروائیوں کا دروازہ بند کریں، نفرت و تفرقہ پھیلانے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کریں. ہم ہی ہیں جو اگست آتا ہے آزادی مارچ کے نام سے ہر سال آزادی مارچ کرتے ہیں. ہم ہی ہیں جو اگست آتا ہے عشق پاکستان کانفرنسز اور عشق پاکستان کے ٹائٹل سے سیمینارز کرتے ہیں. ہم ہی ہیں جو قومی ایام کے علاوہ بھی جب 27 رمضان آتا ہے تو عظمت قرآن کانفرنسز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو شہداء ہیں پاکستان ہجرت کے وقت کے ان کے اصالِ ثواب کے پروگرام کرتے ہیں. ہم نے افواج پاکستان زندہ باد مارچ حال ہی میں سب سے زیادہ پاکستان زندہ باد مارچ، افواج پاکستان زندہ باد مارچ کیے. ہم ہی تھے جس دن مارکہ حق جشن بنیان مرصوص کا جشن منانا تھا
کچہری چوک پر اہل سنت ہی تھے جو سب سے بڑا جلوس لے کر اور پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا لے کر وہاں سے لے کر گھنٹہ گھر تک اور حرم گیٹ تک جو ہے جلوس نکالا پاکستان کے اداروں کو کی تحسین کے لیے. ہمیں دیوار کے ساتھ لگانا یہ مناسب نہیں ہے. لہذا آپ خود اپنے دور میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام مذہب مانگی اور پائیدار امن عطا فرمائے. میں آپ سب کا بھی مشکور ہوں, اپنے ان قائدین کا بھی مشکور ہوں, اور ان کے نام ایک مرتبہ پھر حضور قبلہ علامہ مولانا ایوب مغل نورانی صاحب نے پہلے نام لے دیے, پھر بھی میں برکت کے لیے نام لیتا ہوں. جماعت اہل سنت پاکستان کے صوبائی ناظم اعلیٰ علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب اور جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی صدر مولانا محمد ایوب مغل نورانی صاحب اور ہمارے جمعیت علماء پاکستان اور مجلس شہریان کے رہنما حافظ محمد ظفر قریشی حامدی صاحب, قاری زوار سعیدی صاحب انجمن طلبہ اسلام سے, پاکستان سنی تحریک سے میں خود بھی ہوں, اور سٹی صدر سعید اختر قادری صاحب بھی یہاں موجود ہیں. پاکستان سنی تحریک سے صاحبزادہ شفقت طلال تاشفین صاحب جو مشائخ ونگ کے صدر ہیں ملتان کے, وہ بھی موجود ہیں. صاحبزادہ سرفراز رسول اویسی صاحب جو نائب صدر تاجر ونگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. رانا غلام مرتضیٰ قادری صاحب جنرل سیکرٹری ہیں ملتان کے, وہ بھی یہاں موجود ہیں. مرزا دانش صاحب کوارڈینیٹر ہیں, وہ بھی موجود ہیں. چودھری رئیس انصاری, سلمان سعیدی, چودھری منشا انصاری, ندیم انصاری, علامہ لیاقت سعیدی, سلطان قادری, محمد عامش اشفاق سعیدی, یہ سب بھی یہاں موجود ہیں جو سنی تحریک کے عہدیدار ہیں. میں آپ سب کا مشکور ہوں, آپ نے کرم نوازی فرمائی اور ہماری آواز کو آپ ہمیشہ جو ہے آپ کے ذریعے ہماری آواز جو ہے اداروں تک پہنچتی ہے. امید ہے آپ اس کو مخلصانہ انداز میں جو ہے آواز کو ہماری وہاں تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو سلامت رکھے, پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ تقسیم کر دیں. جی فوٹو کاپی ہیں نا, جی جی ہیں تقسیم کر لیں. دو جی